آج ہم علامہ محمد اقبال کی شاعری میں فلسفی کو کور کرنے والے ہیں، جس نے کہا تھا گاڈ از ڈیڈ، خدا کا اب کوئی وجود نہیں رہ گیا۔ اور یہ دیکھو ہمارے ہاتھوں پر اس کا خون ہے، ہم انسانوں نے اسے اپنے رستے سے آخر کار ہٹا دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو اس فلسفی سے اتنی غیر معمولی دلچسپی تھی کہ انہوں نے پیام مشرق میں 3 نظمیں نیٹشے کے متعلق کہیں۔ آج ان میں سے ایک نظم ہم کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ صرف یہی نہیں، احمد جاوید صاحب نے نیٹشے کی مداحی میں اتنی خوبصورت بات کی کہ اس کا جب نیٹشے نے لکھنا شروع کیا تو ہمیں ایسے لگا جیسے سور اسرافیل چوری ہو گیا، یعنی سور اسرافیل کی قوت سے وہ پہلے کی موجود ہر صحیح شے کو گراتا چلا جاتا تھا اور ہر مردہ شے کو زندہ کرتا تھا۔ ہر وہ مردہ شے جو سماج کے لیے ضروری ہے، جس سے سماج نے ہاتھ چرا لیا، اس کو زندہ کرتا تھا، اور پہلے سے موجود ہر پرانے نشان کو جو انسانیت کے لیے بوجھ بن چکا اس کو رستے سے ہٹاتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ نیٹشے ہی تھا کہ اس کی قوت وہ قوت ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ابلیس سے وہ نا درست نہیں ہوئی جو نیٹشے نے مکمل کی، یعنی ابلیس نے وہ نا ادھوری کہی تھی اور نیٹشے نے مکمل وہ نا کہی ہے۔ مگر وہ نا علامہ محمد اقبال کے ہاں بہت بہت فائدہ مند ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہی تو کلمے کا پہلا حصہ ہے، God is dead, there is no God۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ صحیح قوت کے بغیر پورا کلمہ پڑھ لیا، تبھی ہر ڈپٹی کمشنر اور ہر بڑے عہدے والے کے آگے ہمارا دل بیٹھا ہوتا ہے، گھبرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ پر اس طرح ایمان ہی نہیں لائے۔ وہ ایک سجدہ ہم نے کیا ہی نہیں جو 1000 سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے، ہمیں 1000 چھوٹے سجدے بھی کرنے اور ایک بڑا سجدہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے فقط پیام مشرق میں 3 جگہ علیحدہ اس کا ذکر کیا۔ آج ان میں سے ایک نظم ہم کور کریں گے۔ علامہ محمد اقبال نیٹشے کے متعلق کہتے ہیں، اور میں تیسرا جو شعر ہے اس نظم کا وہ سب سے پہلے رکھ رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس نے کعبے کی طرز پر نیا بت خانہ بنایا ہے، یعنی بنایا جو اس نے آئیڈیا ہے وہ بت خانہ ہے، مگر اس کی ایسے جیسے تمام ازمپشنز اور اینٹیں کعبے سے مستعار لی گئی ہیں، یہاں کسی خدا کی گنجائش نہیں، یا کوئی جھوٹا خدا، کوئی کمزور خدا، اور خصوصاً گاڈ آف دا گیپس کی کوئی جگہ نہیں، یا ایسا کوئی خدا کا نظریہ نیٹشے کے پاس نہیں لایا جائے گا جو انسانی محرومیوں کی بنیاد پر بنا ہو۔ نیٹشے انکار کرتا ہے ان سب کا۔ اور آپ دسپوک ذرا دوسرا کہ وہ صفحات پڑھ کے دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں یار تم تو اوپر فیض لینے گئے تھے، جوگ لینے گئے تھے، ملنے گئے تھے، تو اس نے کہا وہ تو میں ہاتھ سے مار آیا، مارنے کے لائق ہوگا، ہاتھوں میں جکڑا گیا ہوگا نا تو مار دیا۔ اگر وہ غیب میں ہوتا، حی القیوم ہوتا، اول و آخر ہوتا، ظاہر و باطن ہوتا، تو کہاں سے تھامتا؟ وہ جتنا بونا تھا پکڑا اور مار دیا۔ کیا یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کیا تھا کہ سارے ہی ڈھا دیے؟ اور ایک کلہاڑے بھی 2 درکار نہ ہوئے، ایک کلہاڑے کے زور پہ ابراہیم نے سارے ڈھا دیے۔ کیسے خدا رکھے تھے تم نے؟ کیا خدا معبود انسانی تہذیب کا اور انسانوں کا سب سے طاقتور آئیڈیا نہیں ہے؟ جیسے ابھی آخری ویڈیو میں ہم نے کہا کیا یہ وہ ازمپشن نہیں ہے جو ہر ازمپشن کو ریئل بناتا ہے؟ بلکہ وہ لائف آف اے پائے مووی میں مطلب اسٹیٹکلی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لائف آف اے پائے میں ہم یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ irrationality جو ہر ریشنالٹی کو ممکن بناتی ہے، ہر قوت کو جو قوت ممکن بناتی ہے، اس زندگی پر ایمان لانا آسان کر دیتی ہے، اس گرینڈ ڈیزائن کے اندر رہنا ممکن ہوتا ہے۔ اور اگر گاڈ آف دا گیپس رکھا ہے، یعنی جہاں انسان محروم ہو جائے وہاں پر تصور خدا کی اینٹ رکھ دے، یہ تو نہیں درکار تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی نہیں کہا تھا کہ وہ پوچھو بڑے بت سے؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، وہ نہیں بول سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں۔ نیٹشے نے اس کو جدید دور میں اور بلند آواز میں کہا کہ گاڈ از ڈیڈ، وہ چھوٹے چھوٹے نظریات میں نے تمہارے اکھاڑ کے رکھ دیے، ختم ہو گئے۔ اب انسانیت کو ایک نئے گرینڈ نیریٹو کی ضرورت ہے جو اس کی ضروریات پورا کر سکے۔ تمہارے پچھلے تمام تصورات تمہاری محرومیوں کی بنیاد پر تھے کہ جو تم نہیں کر پاتے تھے وہ تم خدا کے کھاتے میں ڈال رہے تھے، اب اور ایسے نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں علامہ آگے فرماتے ہیں کہ قلب او مومن دماغش کافر است، اور اس کا دل تو مومن ہے، ہاں اس کا دماغ کافر ہے۔ اس کا دل جہاں سے یہ پوری قوت مستعار لے رہا ہے وہ بالکل مومن ہے، مگر اس کے ذہن میں جا کے جب وہ قوت اکٹھی ہوتی ہے تو وہ کچھ کفرانہ باتیں نکال دیتی ہے۔
یہاں پر عمر عبدالعزیز صاحب نے مجھے احمد جاوید صاحب کا ایک کال آڈیو صورت میں بھیجا، وہ اتنا خوبصورت ہے نیٹشے کے اوپر کہ اس کی پرسیپشن سیٹینک تھی اور اس کا ایکسپریشن پروفیٹک تھا. وہ چیزوں کو دیکھتا تو ابلیس کی نگاہ سے تھا، مگر گفتگو ایسے کرتا تھا جیسے کوئی پیامبر وقت ہو. یہ قوت نیٹشے کے پاس تھی کہ دیکھتا ابلیس کی نگاہ سے تھا، مگر بولتا تھا تو ایسے جیسے وہ آپ کو اس بات کے اوپر ایمان لانے کو دل کرے. دل مومن تھا. یہاں پر جو وہ الاؤ جلا رہا تھا اس کا دھواں ذہن میں اکٹھا ہو جاتا تھا. تو دل کو جو گرمائش درکار تھی وہ گرمی بالکل درست تھی، مگر اس کے دھواں ذہن میں اکٹھا ہو جاتا تھا، جس وجہ سے وہ اس منزل تک نہ جا سکا جاوید نامہ میں جس میں علامہ نے ذکر کیا، جہاں پر اسے پہنچنا تھا. شاید رستے میں ہی مارا گیا. اور میرے خیال سے اس کے ارد گرد اس زمانے کی یقیناً کرسچینٹی وہ نہیں، اور بلکہ نیٹشے نے خود بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سب سے ایک خوبصورت شخصیت ہیں اور ان سے اختلاف نہیں، مگر میرا اختلاف اس چرچ سے ہے، اس کرسچینٹی سے جو میرے سامنے ہے. انہوں نے اتنا ایک کمزور دین بنا کے پیش کیا ہوا تھا جہاں پر لوگ خدا تو خدا پہلے پادری کے ہاتھوں ہی روز مارے جا رہے تھے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ لے کے اس کے در پر جاتے تھے کہ گناہوں میں بھی مزہ نہیں لینے دے رہے تھے، گناہوں میں بھی ٹرانسفارمیشن نہیں آنے دے رہے تھے. تو وہ نیٹشے کو درکار نہیں تھا. قلب او مومن دماغش کافر اس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب شاعر امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہا تھا. علامہ محمد اقبال نے یہی بات نیٹشے کے بارے میں کہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اشعار سنے تو کہا اس کا دل مومن ہی ہے مگر ذہن کافر ہے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تو اس نے اپنے اشعار سنائے اور کئی اشعار سنائے. تو رسول کریم نے اسے سورہ یاسین کی قرت کر کے سنائی، جس پر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ اٹھ کر چلا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حنیف تھا، ایک خدا کو مانتا تھا، آخرت کے پیغام پر شاعری کرتا تھا. حالانکہ عرب دور میں آخرت کا تصور اس طرح موجود نہیں تھا، لیکن وہ اس زمانے میں بھی آخرت کی دعوت دے رہا تھا، اور اس کی شاعری میں بہت ہی نیک پیغام تھے. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ پایا. اور پھر مجھے امید بھی ہے میں جلد نیٹشے اور امیہ بن ابی سلط کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا بھی کہ what are the parallels between، کہ علامہ محمد اقبال نے وہی کال جو رسول کریم نے امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہا تھا وہ نیٹشے کے بارے میں کیوں چنا. اور خیر علامہ نے بھی اسی لیے چنا کہ شاید وہ اپنا پیغام کی شروعات تو ٹھیک کرتا تھا، لیکن وہ اپنی منزل تک اس کا پیغام پہنچا نہیں پا رہا تھا، نہ اس کو، نہ اس کے پڑھنے والوں کو، نہ اس کے ماننے والوں کو. یعنی وہ جب سفر شروع کرواتا تھا وہ تو بالکل درست تھا، اور قوت اور نغمے اور وہ شور شرابہ بالکل درست کے ساتھ وہ نکلتے تھے، مگر منزل تک نہ پہنچ پاتے تھے. علامہ محمد اقبال کی نظم کے پہلے اب شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اگر تجھے بہت خوبصورت نغموں کی خواہش ہے تو نیٹشے کے پاس مت جا، اس کے پاس تو بجلی کی کڑک ہے. یہ میٹھی لوریاں نہیں سنا رہا، یہ تو نیند سے جگانے والے نغمے ہیں. یہ تو وہ جو علامہ کا خود ہی ہے نا کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو نرم و نازک کلام نہیں ہے اس کے پاس تو قوموں کو نیند سے جگانے والا ہے. سوچیں جس قوت سے اس نے یہ بات کہی کہ خدا نہیں ہے اور اب نہیں رہا، اور انسانیت اٹھو، وہ جو سوئے پڑے ہو. اور تم لوگ خدا کے ساتھ لائل بھی نہیں تھے، تم لوگوں نے تو گاڈ آف دا گیپس بنایا ہوا تھا، اور وہ جہاں تم لوگ نہیں جا پاتے تھے وہاں پر اس کو رکھ دیتے تھے، اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، صبر لینے کے لیے، ظالموں کے خلاف انقلاب نہ لانے کے بہانے ڈھونڈنے کے لیے، اپنی بزدلی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ظالموں کے خلاف نہ کھڑے ہونے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو تمہیں دلائل درکار تھے تم تو وہ مذہب سے لے رہے تھے نا. وہ نیٹشے کے پاس نہیں ہے. یہ تو جگا رہا ہے اور ایسے مذہب کو بھی گرا رہا ہے جو انسانیت کو انقلاب لانے سے روک رہا ہے، جو انسانیت کو صبر جیسی شے انسانیت کے حوالے کر رہا ہے. اور صبر وہ نہیں جس کا ذکر قرآن یا باقی مذاہب میں، صبر وہ جو خوف کی بنیاد پر ہے، صبر وہ جو اپنی بے بسی، اپنی کمی کوتاہیوں کی بنیاد پر ہے، وہ ایبسولوٹلی صبر نہیں ہے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس کڑک ہے جو جگا کے رکھ دیتی ہے قوموں کو، اور اس کے نشتر نے، اس کے خنجر نے مغرب کے سینے میں اتر گیا سنگل ہینڈڈلی.
اس کے ہاتھوں پر اب کلیسا کا خون ہے، اور اس کے خنجر نے مغرب کے سینے میں اتر کے ان کو وہ آنکھ کھولی ہے۔ نیٹشے نے جس قوت کے ساتھ حملہ کیا، اس سے فقط چیزوں کو مارا نہیں، مگر اس نے وہ جو الارمنگ آنکھ بھی کھولی کہ جب بہت بڑا زخم لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، آپ بےتاب ہو جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، اور اس نے انسانیت سے ان کا وہ دقیانوسی خیالات واپس لی اور کہا کہ اب بتاؤ کہاں جانا ہے اس کائنات میں۔ تو یہ ایک خوبصورت ترین نظم آپ دیکھیے کہ اس کا آخری مصرعے میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس نمرود کی آگ میں جلاؤ۔ یہاں پر اب علامہ محمد اقبال نے نیٹشے کو نمرود کہہ دیا ہے کہ اس کی آگ میں جلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کا چمن اور باغ تو نمرود کی آگ میں ہی ہوتا ہے۔ جاؤ اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو اس کے خیالات کے آگے، اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کی آگ میں جلو، اور سب سے بڑھ کے اس کی آگ میں تمہیں پھینکا جائے تبھی تو پتہ چلے گا کہ تم لکڑی ہو یا عود، جل کے راکھ ہو جاؤ گے یا تم میں سے خوشبو نکلے گی جو اگلی صدی کو بھی محروم نہ ہونے دے گی تصور خدا سے۔ اس کی آگ میں کودو اور دیکھو کہ ابراہیم کا اصل امتحان تو نمرود کی آگ ہے۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے خیالات کے آگے مذہب کو مناظر مکالمے کرتے رہتے ہو؟ جاؤ اس نمرود نیٹشے کی کتابوں کے آگے، ان میں کودو، ان میں بیٹھو، ان کو پڑھو، اور دیکھو کیا چمن اپنا بحال کر سکتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو وہاں سے پکا کر نکلو، اپنی ریاضت کر کے نکلو، اور پھر اس کے آئیڈیاز کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے ایک نئی خیالات، نئے نظریات سماج کے آگے رکھو جو بونے بونے نہ ہو۔ تم کیا آپس میں بیٹھ کے فقہوں کے مناظر مکالمے کرتے رہتے ہو؟ تم لوگ کیا آپس میں بیٹھے، احمد جاوید صاحب کا قول ہے، 12ویں صدی کے سوالات کے ملحدوں کے جواب دیتے رہتے اور سکھاتے رہتے؟ آؤ اس دور کے نیٹشے کے آگے بیٹھو اور اس کی آگ میں خود کو جلاؤ کہ خلیل اللہ کا گلزار آگ میں ہی ہے، خلیل کا چمن آگ میں ہی ہے، اور وہیں پتہ چلے گا کہ تم اس کی کتابوں کے آگے جل کے راکھ ہو جاؤ گے یا عود ہو، اور اگر جل کے راکھ ہو گے پھر تم مذہب کے کس کام کے تھے ہی نہیں۔ وہ بونا سا آدمی جو اپنے ہی کنویں میں بیٹھا ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کو دلیل دیتا رہتا ہو۔ اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ علامہ محمد اقبال یہی چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کنویں میں بیٹھ کر کلمے نہ پڑھتی رہے مگر سمندر میں بیٹھ کر کلمہ پڑھے جائیں۔ اس نے ان تمام بڑے مغربی مفکرین کو پڑھا ہو، اپریشیٹ کیا ہو، اور سب سے بڑھ کر عیب جوئی کے لیے مغرب کی کتابیں نہ پڑھیں۔ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں رچرڈ ڈاکنز، ٹائسن، نیٹشے کی کتابیں، فلپ پلمن کی کتابیں، تو عیب جوئی کی نظر سے، غلطیاں نکالنے کے لیے۔ کتنا برا لگے گا ہمیں کہ اگر ہم بھی ہماری کتابوں کو کوئی اس عیب جوئی کی نگاہ سے پڑھے۔ دیٹ ول بی ویری بیڈ فار اس، دیٹ ول ہرٹ اس ویری بیڈلی۔ ہمیں برا بھی لگے گا اور ہمارے لیے برا بھی ہوگا۔ تو علامہ محمد اقبال ایک اوپن دعوت دے رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو خود کو اقبال کا ماننے والا کہتے ہیں اور بچوں کو مغربی مفکرین سے دور رکھتے ہیں۔ بالکل علامہ اقبال نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ مجھے حیران نہ کر سکا مغربی لٹریچر۔ تو بھائی پڑھ کے ہی کہا ہوگا، آپ بغیر پڑھے کہیں جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آپ بچوں کو بڑے بڑے کلام، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے سائنٹیفک ڈسکورس سے دور کر کے کنویں میں بٹھایا ہوا اور وہیں کلمہ پڑھوائے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ درکار ہوتا ہے؟ یا یہ درکار ہوتا ہے کہ آپ اس ایک سمندر کے اندر اس بچے کو رکھیں اور وہ سب کچھ پڑھ رہا ہو اور پھر بھی اس کا دل کلمے سے گونج اٹھے؟ تو علامہ محمد اقبال کی یہ نظم نیٹشے پیام مشرق میں ہے، جس میں علامہ محمد اقبال نے کہا ہے کہ اس کا دل مومن ہے۔ وہ جو آگ ہمیں لگا کر دیتا ہے وہ وہی آگ ہے جو ہر مومن کے دل کو درکار ہوتی ہے، مگر جب اس کے آئیڈیاز ریشنلائز ہوتے ہیں تو ایسے جیسے کفرانہ باتیں بن جاتے ہیں، انکار والی باتیں بن جاتے ہیں۔ لیکن ہماری خواہش ہے، اقبال کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس نمرود کی آگ میں جلاؤ، اپنے آپ کو پکاؤ، اپنے آپ کو اس کے نظریات سے متعارف کراؤ، اس کے جواب لکھو، اور جواب بھی نفرت کی بنیاد پر نہ ہو، اختلاف کی بنیاد پر ہو۔ اور ہاں، اگر تمہیں سکون کی عادت ہے، اسٹیفن کوے کو پڑھنے والے ہو، پولو کوئلو کو پڑھنے والے ہو، الف شفق کو پڑھنے والے ہو، یا وہ عام سی وہ جو کتابیں نہیں ہوتی مذہب کے اوپر اویکننگ وغیرہ والی، اگر وہ پڑھنے والے ہو، پھر نیٹشے کے پاس مت جانا۔ اس کے پاس سلانے والی لوریاں اور میٹھے نغمے نہیں ہیں،
वो तो जगाने आया बिजली की कड़क से। बिजली की कड़क पूरे शहर को एक कड़क से जगाती है, पूरे शहर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, पूरे शहर को एक लम्हे के लिए रोशन कर देती है कि रात इतनी अंधेरी नहीं, हाँ बिजली तुम्हारे पास नहीं है। और उसका एक निश्तर ने, एक ज़र्ब ने पूरे मगरिब को लहू लहान कर दिया और कलीसा को रस्ते से हटा के रख दिया। तो अल्लामा इकबाल यहाँ दावत दे रहे हैं उम्मत के नौजवानों को कि उस आदमी का मुताला कीजिए जिसने एक बुतखाना बनाया है हरम के अंदाज पर। आओ तुम्हें हम भी वहाँ लेकर चलें, उस आदमी से मिलाएं और फिर देखें कि वो तुम्हें छोटे छोटे इन आर्गूमेंट से आज़ाद कराते हुए खुद थक के गिर जाएगा और तुम्हें एक बड़े और नए सफ़र की तरफ रवाना कर देगा।